جگتا ہو دل میں ہو جاگے میرے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دوست کے ساتھ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کے مجمع میں گیا بیان سننے کے لیے. ایک قاری نے ایک آیت تلاوت کی, حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی ایک وجہ بیان کی. وہ شخص پوچھتا ہے علامہ آپ کو بھی یہ وجہ معلوم ہے؟ ہم نے کہا ہاں معلوم ہے. انہوں نے دوسری وجہ بیان کی, پوچھا علامہ آپ کو معلوم ہے؟ ہاں معلوم ہے. یوں کرتے کرتے 11 وجہ آپ نے بیان کی, پوچھا آپ کو معلوم ہے؟ برابر کرتا رہا, ہاں معلوم ہے. 12ویں وجہ بیان کی, پوچھا آپ علامہ آپ کو یہ 12ویں وجہ معلوم ہے؟ میں نے کہا یہ 12ویں وجہ مجھے معلوم نہیں. یہاں تک غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے 40 وجہ بیان فرما دی. میں نے کہا کہ اس میں 11 مجھے معلوم ہے, باقی 29 کا مجھے کچھ پتہ نہیں. جب آپ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا, اس کی وجہ بیان کے فرمایا اے لوگو ہم کال سے حال کی طرف آتے ہیں. یہ کہہ کر آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کہہ کر مجمع پر ایک نظر ڈالی, فرماتے سارے مجمع پر وجد کی کیفیت طاری ہوگی. اور فرماتے ہیں کہ علامہ ابن جوزی کہ مجھ پر ایسی کیفیت طاری ہوئی, میں کھڑا ہو گیا اور اپنے کپڑوں کو پھاڑ ڈالا. اپنے کپڑوں کو پھاڑ ڈالا. آج اگر کسی کی محفل میں کپڑے پھٹ جائیں, اگر وہ بے ہوش ہو کر گر جائے, اگر تھوڑی دوڑ لگا دے, آج سے تالی بچ جائے یا کبھی جسم میں تاری ہو جائے ذکر کی اللہ کی یاد کی وجہ سے, تو لوگ بڑے اعتراض کرتے ہیں اور بہت اعتراض کرتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کبھی دیکھا نہیں, کبھی سنا نہیں, کبھی تم لوگ ایک نئی چیز لے کر آگے, یہ کیا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. کاش کہ وہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے واقعات بیجت الاسرار کی اس کتاب کو پڑھ لیتے تو پھر اعتراض نہ کرتے. جب دیکھیں کہ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی محفل میں دیکھیں آپ کہ کس طرح لوگ کپڑے پھاڑتے اور کس طرح ان کی محفل میں لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں, جنگلوں میں نکل جاتے ہیں. یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں لیکن اس بات کو پڑھتے نہیں ہیں, ان پر اعتراض نہیں کرتے. آج اس دور کے سیفیوں پر جن کی محفلوں میں حضور غوث اعظم دستگیر کی نظر سے یہ کمال حاصل ہے, ان کی نظر ہے, اور ان کی اصل محفل یہاں پر ہو رہی ہے, یہ ان کی نظر ہے, ان کا فیضان ہے.
تو لہٰذا ان کو بڑا اعتراض ہم پر ہوتا ہے. اعتراض کرنے والوں ذرا پیچھے جا کر دیکھو غوث اعظم دستگیر رضی اللہ کی محفل میں بھی ایسا ہی ہوا کرتا تھا. بلکہ ایسا نہیں، ایسا نہیں بلکہ کئی گنا زیادہ ہوتا تھا. اس میں تو پروگرام کے بعد، بیان کے بعد کتنی میت اور کتنی جنازے اٹھا کرتے تھے، کبھی 2 کبھی 3 کبھی 7. یہاں تک شیخ علی فرماتے ہیں، آپ کے سامنے شیخ علی بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے خلیفہ شیخ علی، شیخ علی تھا. آپ اچانک مجمع میں کھڑے ہوئے، ہاتھ باندھ کے ان کے آگے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. اب ظاہر بات ہے میں اپنے کسی خلیفہ کے سامنے ہاتھ باندھ کھڑا ہوا تو مجمع کو تو کچھ نہیں آ رہا. وہ کہیں گے یار یہ کیا بات ہے، خلیفہ کو تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا چاہیے، یہ کیسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. تھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا شیخ علی کی آنکھیں کھلی. آپ نے فرمایا شیخ علی حضور کی تمہیں زیارت ہو رہی تھی. اور اس کے جی حضرت کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ اپنے شیخ کے دامن کو نہ چھوڑنا، اپنے شیخ کے دامن کو نہ چھوڑنا. فرمایا تم حالت مدہوشی کے اندر، خواب کے اندر حضور کی زیارت کر رہے تھے اور میں جاگتی آنکھوں سے ان کو دیکھ رہا تھا. فرمایا یہ جو ہاتھ باندھ کے میں کھڑا تھا تمہارے نہیں، حضور کے لیے کھڑا تھا، وہ تشریف لائے ہوئے تھے. تو یہ جب واقعہ پیش آیا تو فرماتے 7 جنازے، 7 آدمی دل پھٹ گئے اور وہی ان کا انتقال ہو گیا. کبھی 2 کبھی 3 7 جنازے اٹھتے. اتنی زیادہ مستی کی محفل، ایسی مستی کی محفلیں وہاں پر ہوا کرتی تھی، ایسے معاملات ہوا کرتے تھے. آج لوگ جو ہیں وہ ہمارے اس محفلوں پر اعتراض کرتے ہیں اور ہوتے ہیں، لیکن وہ تاریخ میں دیکھیں الحمدللہ حضور غوث اعظم یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ قطرہ ہے. وہاں سمندر بہا کرتے تھے، یہ قطرہ ہے، قطرہ بھی نہیں کہہ سکتے، قطرہ ہے، وہاں سمندر بہا کرتے تھے. تو اس لیے اعتراض کرنے والے ذرا ان واقعات کو غور سے دیکھیں. دیکھیے یہ کوئی جذب کی کیفیت جو ہے یہ کیا ہوتی ہے کہ انسان پر جب آنکھ پر جذب کی کیفیت طاری ہوتی ہے اس سے آنسو نکلتے ہیں. جب ہاتھ پر جذب کی کیفیت طاری ہوتی ہے تالی بجتی ہے. جب پاؤں پر جذب کی کیفیت طاری ہوتی ہے رقص ہوتا ہے. جب باطن پر جذب کی کیفیت طاری بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے. جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے. اب کسی کو شوگر اگر سکر ہو جائے تو وہ بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے. اگر کوئی ڈپریشن ہو بے ہوش ہو کر صدمہ پہنچ جائے بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے. تو بے ہوش ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام گئے، عرض کی یا اللہ تجھے دیکھنا. رب نے فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا. ضد کی یا اللہ دیکھنا ہے. رب نے ایک تجلی فرمائی، موسیٰ علیہ السلام تجلی کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، گر پڑے. تو بیماری میں بے ہوش ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کی تجلیات کو دیکھ کر بے ہوش ہونا موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے. تو یہ سالکین جو ہیں، یہ اللہ کا ذکر کرنے والے جو ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھ سے اس تجلی کو دیکھا، بے ہوش ہو گئے. ارے یہ اللہ والے، یہ اللہ کے ذکر میں مست لوگ جو ہیں ان کے باطن پر اللہ کی تجلیات کرتی ہیں. جب باطن پر تجلیات کرتی ہیں کہ باطن دیدار کرتا ہے اور اس باطن جب دیکھتا ہے تو وہ بھی بے ہوش ہو جاتا ہے، برداشت نہیں کر سکتا. تو اس لیے یہ آنکھوں سے آنسو کا جاری ہونا یہ تو ایک اچھی بات ہے. حضور نے فرمایا رونے والی آنکھیں اللہ کے سامنے رویا کرو، رونا نہ ہے تو رونے جیسی صورت بنا لو. تو بہرحال بات یہ ہے کہ میرے چاہنے والوں یہ محفلیں تو پہلے سے ہوتی چلی آ رہی ہیں، لیکن اعتراض وہ کرتے ہیں جن کے یہاں جو اس محفل کو بھول بیٹھے ہیں. جو اصل غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ مشن تھا کال اور حال، ارے انہوں نے کال کو بھی صحیح معنوں میں نہیں پکڑا، حال تو ہے ہی نہیں. لہٰذا ان کو چاہیے کہ ان کے اصل مشن کال بھی پکڑے اور حال بھی ان کی بات سمجھ لیں. اور حال ان کا ایسا ہونا چاہیے اس میں لوگ کپڑے پھاڑے، تب حضور غوث پاک کی سنت پر اور محفل پر جو ہے عمل ہوگا تو فیضان مانا جائے گا کہ آپ کے ہاں کال بھی ہو اور حال بھی ہو. اس لیے یہ اللہ کا شکر، اللہ کا کرم، ان کی نظر ہے کہ اس کا کچھ فیض اس طرف آیا کہ قیامت تک جتنے ولی آئیں گے اور جو بھی ولی بنیں گے کتب ابدال کلندر وہ سب حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ کے فیض سے ہی بنیں گے. ایک نظر میرا محبوب نظر تو دیکھو، اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر تمہیں غوث اعظم کی یاد نہ آئے تو میں اسٹیج پہ کھڑا ذمہ دار ہوں. اور قادریوں، جامعہ نظامیہ میں بہت بڑے قادری میرے استاد ہیں علامہ عبدالحکیم شرف قادری، ایک معترض قادری سدرہ شریف کا وابستہ، اس نے قادریت پہ بات کی تو سبحان اللہ، صاحب علم ہو، صاحب حال ہو، صاحب ذوق ہو تو وہ بات مزے کی کرتا. ان کا قادری صاحب کبھی فتوح الغیب دیکھی بھی ہے؟
اور فتوح الغیب کیا ہے؟ یہ حضور غوث پاک کی تصنیف ہے۔ کبھی الفتح الربانی دیکھی ہے؟ کبھی سر الاسرار دیکھی ہے؟ کہنے جی نہیں۔ فرمایا پھر تمہیں کیا پتا ہو قادری کیا ہوتا ہے، نقشبندی کیا ہوتا ہے؟ آؤ میں تمہیں ان ساری کتابوں میں سے اگر اپنے شیخ کا پورا جسہ نہ نکال کے دکھاؤ پکڑ لو۔ حضور غوث پاک کا ایک ارشاد سنو اور ان کی محفل کی ایک جھلک دیکھو۔ حضور شہنشاہ بغداد کا ارشاد الفتح الربانی سے سنا رہا ہوں اور آپ کی محفل کی ایک جھلک قلائد الجواہر سے دکھا رہا ہوں۔ الفتح الربانی میں آپ کا شہر آفاق سٹیٹمنٹ صفحہ نمبر 453 پر لکھی ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص صرف زبان سے ذکر کرے وہ ذاکر نہیں ہے، کیونکہ زبان اعلی اظہار ہے، زبان باتیں کرنے کے لیے بنائی ہوئی ہے، زبان سودا بیچنے کے لیے بنائی ہوئی ہے، زبان دوسروں کو پکارنے اور بلانے کے لیے، اپنا معافی الضمیر بتانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور فرماتے ہیں ذاکر وہ ہے جو قلب سے ذکر کرے، اس لیے کہ قلب اعلی ذکر ہے، قلب اللہ کی یاد کا مرکز و محور ہے، قلب اللہ کے انوارات و تجلیات کا محبت ہے، اور قلب اللہ نے اپنے لیے بنایا ہوا۔ یہ سارے اعضاء تیرے لیے ہیں، ہاتھ تیرے لیے، آنکھ تیرے لیے، ناک تیرے لیے، کان تیرے لیے، پیٹ، شکم، معدہ، جگر سب تیرے لیے، لیکن قلب خالق کے لیے ہے۔ اس لیے فرمایا لا ينظر الى صورکم، وہ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم، بلکہ وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا۔ اور امام غزالی نے تو فیصلہ کن بات کی احیاء العلوم میں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اس نماز کی طرف دیکھتا بھی نہیں اس میں نمازی کا قلب شریک نہ ہو۔ اور صوفیاء کہتے ہیں لا صلاۃ الا بحضور القلب، جب تک نماز میں قلب شامل نہ ہو نماز ہوتی ہی نہیں۔ اور مولانا روم کہتے ہیں برزباں تسبیح و در دل گاؤ خر، برزباں تسبیح و در دل گاؤ خر، ان چنین تسبیح کا ادارت اثر۔ تیرے دل میں گدے، گھوڑے، کتے، دنیا، پیسہ، کینہ، بغض، حسد، تکبر، جھوٹ، تمام کثافتیں اور ساری قدورتیں تو نے اپنے دل میں سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں۔ اور پھر کہتا ہے یہاں اللہ کے انوار بھی اتریں، اللہ کی تجلیات بھی آئیں۔ ان خیال استو محال استو جنو، ہم خدا خواہی ہم دنیا، تو خدا سے محبت بھی چاہتا ہے اور دنیا سے عشق بھی کرتا۔ ان خیال استو محال استو جنو، کمال یہ ہے کہ تو جب اپنے محبوب کی بارگاہ میں کھڑا ہو تو بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ اللہ کو اللہ رہے تے تو نہ رو، یعنی نہ ذاکر رہے نہ ذکر رہے، صرف مذکور رہ جائے۔ یہ ہے ذکر کی حقیقت۔ اور میرے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ ان کی وساطت سے ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہم مجدد صاحب کے مرید۔ یقین کرو حضرت کا امام ربانی سے ایسا اتصال باطنی ہے، ایسا لنک ہے، ایسی تاثیر ہے کہ بارے چلنے لگتا ہے سرہند بیٹھے ہوئے۔ آپ جب مجدد صاحب کا قول سناتے ہیں تو یوں لگتا ہے مجدد صاحب خود سنا رہے ہیں۔ وہ ایک اور آپ فرمایا کرتے ہیں اکثر ذکر کی تعریف، ذکر کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ذکرانس کہ زدش نسیانس۔ یہ ایسی سٹیٹمنٹ ہے، یہ ایسا قول ہے کہ باخدا ساری دنیا بیچ دو تو اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ آپ فرماتے ہیں ذکر اس کو کہتے ہیں جس کی ضد بھول جانا، جس کی ضد بھول جانا ہے، یعنی جو ذکر بھول جائے، جو ذکر چھوٹ جائے وہ ذکر نہیں ہے۔ امام ربانی فرماتے ہیں ذکر وہ ہے کہ تو خود بھی اپنے دل کو بھلانا چاہے تو بھلا نہ سکے۔ ذکر قلب میں یوں رچ جائے، یوں مچ جائے کہ تو خود بھی کہے نا دل اب ذکر چھوڑ دے، تو دل کہے تجھے چھوڑ دوں گا ذکر چھوڑ۔ یہ جسم تو چھوٹ سکتا ہے، اب محبوب کی یاد نہیں چھوٹ سکتی۔ تو جب قلب اور روح میں یہ انوارات و تجلیات اس نظر سے
جسے اقبال نے کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، جب آتا ہے نا تو پھر کال کے بعد انسان پر حال کھلتا ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد کا یہ قول یاد رکھنا بڑا آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، یہ الفتح الربانی میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ذاکر وہ ہے جو قلب سے ذکر کرے، زبانی ذکر کرنے والا ذاکر ہی نہیں ہوتا۔ اور سلطان باہو نے اپنے پیر کی بات یاد رکھی ہے، انہوں نے کہا زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل تھی پڑھدا کوئی، ایک کلمہ میں نے پیر پڑھایا تو میں صدا سہاگن ہوئی ہوں۔ حضور غوث پاک کی ایک مجلس کی جھلک دیکھو اور پھر میں اجازت چاہتا ہوں۔ حضور شہنشاہ بغداد کا انداز یہ تھا کہ آپ چونکہ یہاں بات ہوئی تھی شروع میں، اور حضور غوث پاک تو ولایت کے سرتاج ہیں، شہنشاہ اولیاء ہیں، اس لیے آپ کی ہر بات، آپ کا قول فعل کسوٹی ہے طریقت اور روحانیت میں۔ آپ کی مجلس کیسی ہوتی تھی؟ یہ جو وجد پر بیچارے جن کے چہرے متغیر ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں سوال اور اشکالات اٹھتے ہیں، مجھے افسوس یہ ہے ہندوستان کی سرزمین ہو جہاں جس کی مٹی ہے، جس کی مٹی بھی چشتی ہے، اور نقش بندیت تو بعد میں خواجہ باقی باللہ لے کر آئے اور مجدد صاحب نے آگے پھیلایا۔ مجدد صاحب سے بڑا قادری کون ہوگا؟ مجدد صاحب شاہ کمال کیتھلی کا جو مرید ہو، جو شاہ سکندر کیتھلی کا مرید ہو، آپ فرماتے ہیں حضور غوث پاک کی اولاد میں سلسلہ قادریہ کا یہ شیخ ایسا ہے کہ سورج کی طرف دیکھنا آسان ہے، اس کے دل کی طرف دیکھنا مشکل ہے۔ شاہ سکندر کیتھلی کا قلب اتنا روشن تھا۔ حضور شہنشاہ بغداد کی مجلس دیکھو، تم تو اس چھوٹے سے وجد پہ پریشان ہو جاتے ہو۔ حضور شہنشاہ بغداد کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کی مجلس سے 2 سے لے کر 70 تک جنازے اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ جب واعظ فرماتے تھے، میں نے اپنے حضرت کو یہ واقعہ پیش کیا تو آپ نے بڑی مسرت کا اظہار فرمایا، اور علامہ ابن جوزی جیسا محدث غوث پاک کی محفل میں اپنا جبہ پھاڑ پھوڑ کے وہ پھینک دیتا۔ آپ کی محفل کیا تھی؟ آپ پہلے قرآن کی آیت تلاوت کرتے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ جو پروسیجر ہے نبوت کا، پہلے کتاب کی بات ہوتی، پھر اپنی نگاہوں سے حکمت کو ان کے قلوب و ارواح میں رچاتے تھے، تقریر سناتے تھے، ان کو فضائل، مناقب، مسائل سب کچھ سنا کے پھر فرماتے تھے نترک القال ونرجع الى الحال، اب ہم قال کو چھوڑتے ہیں اور حال کی طرف آتے ہیں۔ اور یہ کہہ کر قلائد الجواہر میں لکھا ہے، یہ کہہ کر حضور غوث پاک کیا کرتے؟ اس طرح مسند نشین ہوتے تھے حضور غوث پاک۔ حضور غوث پاک تخت پر بیٹھا کرتے تھے، اور آپ کا جبہ یہ خلیفۃ المسلمین کے جبے سے بھی قیمتی ہوتا تھا۔ حضور شہنشاہ بغداد پھر فرماتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر جب آپ توجہ فرماتے تھے فاسترب الناس استرابا شدیدا وخرق ثيابه ابن الجوزی، تو پھر لوگوں پر ایک اضطراب کی، ایک وجد کی، ایک حال کی، ایک تڑپ اور پھڑک کی ایسی کیفیت طاری ہوتی تھی کہ اپنے کپڑے پھاڑ دے۔ یہاں سے آغاز ہوتا تھا، کپڑے پھاڑنے سے ابتدا ہوتی، کپڑے پھاڑنے سے تھی، اور وہ جو اہل عشق ہیں وہ جب کپڑے پھاڑ دیتے ہیں تو اس کے بعد کہتے ہیں کپڑے تو پھٹ گئے، میں نے تو ہاتھ سینے پہ ڈالا تھا، میں نے تو ہاتھ اپنے قلب پہ ڈالا تھا، لیکن کپڑے پھٹے ہیں۔ حضور شہنشاہ بغداد کی مجلس میں سے کم از کم 2 جنازے اور میکسیمم 70 جنازے اٹھا کرتے تھے۔ یہ ہے قادریت، اور یہ قادریت اگر دیکھنی ہے تو آؤ میں باڑے میں لے جا کر۔ امام احمد بن حنبل محدث حنبلی فرماتے کہ امام احمد بن حنبل نے فرمایا ما وجدت اقواما افضل من اہل التصوف من الصوفیہ، فرمایا میں نے تصوف والے صوفیاء سے بہتر دنیا میں کوئی طبقہ نہیں دیکھا جتنا اعلیٰ اور عرفہ اور افضل طبقہ صوفیاء کا دیکھا ہے۔ امام احمد بن حنبل سے مجلس میں کسی نے کہا کہ حضرت ہم یستمعون و یرقصون، حضرت آپ نے اہل تصوف کو کہا کہ افضل الاقوام ہیں، یہ سما کرتے ہیں اور رقص کرتے ہیں۔
किसी ने कहा ये सिमा करते हैं, और तो इससे ये भी पता चला साइल के एतराज से कि सूफिया का वजद उस वक्त से है, आज की बात नहीं है। एतराज किया कि यस्तमिऊना व यरकुसून, सिमा करते हैं और रक्स करते हैं तो फिर कैसे अफजल हुए? कुर्बान जाए इमाम अहमद बिन हंबल के जवाब पर। उन्होंने फरमाया दाहुन यफरहून मअल्लाहि साअतन, वो वज्द करते हैं, रक्स करते हैं और जो कुछ वो करते हैं, फरमाया उनको छोड़ दो उनके हाल पर, वो एक लम्हा मौला की मैयत में खुशी मनाते हैं। हाय हाय, फरमाया वो एक लम्हा अपने यार महबूब हकीकी की मैयत जब मिलती है, जब वो सुनते हैं तो सिमा अपनी तासीर के साथ उनके कल्ब और बातिन में उतरता है। उस वक्त वो वारिदात में होते हैं, उस वक्त वो मुशाहदात में होते हैं, उनका जिस्म साइफ में होता है, उनकी रुआइश में होती है। ये मुसाफतें तय करके अनवार और तजल्लियात इलाहिया और कुर्बत इलाहिया के समंदरों में होता सन होते हैं, हिजाबात उठते चले जाते हैं। उस लम्हे वो हालत जज्ब में होते हैं जब तजल्ली निगाह के सामने होती है और महबूब की कुर्बत का एहसास होता है, तो उस वक्त अपने काबू से निकलकर वज्द करते हैं, रक्स करते हैं। फरमाया उस लम्हा उन्हें यार के साथ खुशी कर लेने दो। ज़िमनन बात आ गई, उलमाए कराम बैठे हैं, अहले इल्म हैं, उनके काम नुक्ता आ जाएगा, अर्ज कर दूं। ये जो सूफिया का तसव्वुफ और तसव्वुफ के सब तुरुक हैं, और वो तुरुक हैं उनमें कोई सिमा भी है, उसमें कोई वज्द भी है, कोई नहीं भी है, तो जिक्र में भी वज्द है। ये जो फरमाया अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, कि मौला के बंदे वो हैं जो जिक्र करते हैं हालत क़ियाम में भी, खड़े भी जिक्र करते हैं, बैठे भी जिक्र करते हैं, व अला जुनूबिहिम, और अपने पहलुओं पर भी जिक्र करते हैं। कभी जिक्र में खड़े होते हैं, कभी बैठते हैं, कभी पहलुओं के बल लौटते हैं, हर पहलू में खुदा का जिक्र करते हैं। इसलिए कि जो लोग उसकी याद में जिक्र में पाते हैं, और वज्द का माना है पा लेना। तो बात आ गई, मिलाद पाक आ रहा है, दाता साहब, हुजूर दाता साहब का उर्स, हुजूर के मिलाद की आमद का डंका बजाता है, नकारा बजाता है। कहते हैं लोगों आशिकों, मेरी शादी का दिन है और मेरे क्यों शादी का दिन है? मेरे मुस्तफा की विलादत का दिन आ रहा है। इस मिलाद मुस्तफा के लिए इमाम इब्ने कसीर का हवाला दे रहा हूं, अहले इल्म के काम आने वाली चीज है। और इमाम इब्ने कसीर वो आपके और हमारे तबके के इमाम तसव्वुर नहीं होते हैं, हम में से, लेकिन लोग पढ़े बगैर चुके फतवे लगाते रहते हैं। जो नहीं पढ़ते वो समझते हैं कि हमसे हैं, वैसे समझ रखा है हमसे हैं, वो उनसे नहीं, वो आप में से है। इमाम इब्ने कसीर ने अल बिदाया व निहाया 9वीं जिल्द में लिखा है, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उसके बहनोई, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के वो जो हीरो हैं बैतुल मक़दिस की फुतूहात के, सलीबी जंगों के, और जिसके नाम पे उम्मत मुसलिमा फख्र करती है, उस खानदान का तरीका हुजूर के मिलाद मनाने का। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बहनोई शाह अबू सईद अल मुजफ्फर वो मिलाद मनाते थे। जब मिलाद मनाते 5000 बकरे करते, 10,000 मुर्गियां करते, हजारों लाखों लोग और सूफिया आते। इमाम इब्ने कसीर ने लिखा है कि हुजूर के मिलाद के दिन लिखा है कि उन्होंने फरमाया कि यफ़अलु सिमान लिस्सूफियत मिन अज़्ज़ुहर इलल फज्र व यरकफ़ बिनफ़्सिही माअहुम। ये इमाम इब्ने कसीर ने लिखा है, और लिख के उसके बाद कोई नाक नहीं चढ़ाया, तंज नहीं की, तनकीद नहीं की, रद्द नहीं किया। ये नहीं कहा कि लग़्व अमल है, ये मैं रद्द करता हूं ना। लिखा है कि वो हुजूर के मिलाद के दिन इतनी खुशी मनाता कि लाखों लोग उलमा, मशाइख और सूफिया आते, और हुजूर के मिलाद की तकरीबात में, मिलाद की तकरीबात में एक तकरीब महफिल सिमा भी होती थी। बयान करने वाले इमाम इब्ने कसीर हैं। ज़ोहर से फज्र तक नमाजों के वक्फे के साथ हुजूर का सिमा होता,
और हुजूर के विलादत की खुशी में बेखुद होकर सूफिया के साथ वज्द और रक्स भी करता था, वज्द करता था, वज्द बेखुद हो जाता। यह हाफिज इब्ने कसीर रिवायत कर रहे हैं। तो मर्ज ये कर रहा था कि इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा, तुम्हें क्या खबर, उन्हें जब मौला की माइयत का लम्हा मिलता है तो उस लम्हे में खुशी मनाते हैं। This reminds me the hadith when some people, Habasha people, came in the mosque of Nabawi, Masjid Nabawi. That was Yawmul Eid, and they were dancing in front of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Yazfinun, and Imam Ibn Hajar Asqalani says, and Qazi Iyad says, and Sahibul Lisan al-Arab says, and Sahibul Qamus says, and Imam Jalaluddin Suyuti says, and Imam Qustulani says, all these Aimma says, Yazfinun ay yarqusun. Yarqusun ala tariqin khas. Yazfinun ay yakanu yarqusuna amam al-Nabi, amam al-Habib. Wal ushaq yarqusuna amam al-Mahbub. Hai, 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 hai. Iza wajadu alayhim, hum yarkusuna amam al-Habib. Iza ra'u manzaran hasinan fi wajh al-Habib, hum yarkusun, hum yajid, hum bil wajd. Imam Ahmad bin Hanbal reports in Al-Musnad, and Imam Tirmidhi reports the word Yazvinun. And the original event has been quoted by Imam Bukhari in Jami' as-Sahih Aidan. Lekin the words Yazfinun wa Yarqusun has been reported by Imam Ahmad bin Hanbal and Tabarani and all other Aimma. They were doing raqs, wajd and dance, spiritual dance in front of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Some people and some Aimma of Hadith, they have said, just they were doing the practice for the war. This was a war practice. I accept this is a view of Aimma, and I put on my head, with respect, the views of Muhaddiseen. But with full respect, I would like to say, only the Masjid of Nabawi was left for the war practices. There was no other field or no other Maidan and no other place outside Medina to do the war practices. Was this a big Maidan, Al-Maidan al-Wasi fil Masjid Nabawi, to do the Tajribatul Harab? No other place was available for them outside Medina. Do you understand? Some ulama muhaddiseen say that they were doing the practices, exercise and practice, preparation for the harb. I accept this opinion because the Aimma and Muhaddisun have said. So I put this opinion on my head. I am a very humble student of those great people. But with respect, as a humble student, I ask my shuyukh, the ulama al-kibar, was there no other place left for this big practice? As the armies do? Just the small Masjid al-Nabawi was left for that? And they always used to do this once a year, on the Yawmul Eid, once a year only. Is it sufficient for the war practice? Military practices. What happened? Ask Imam Ibn Hajar Asqalani. Why did they choose that day of Eid? Imam Ibn Hajar Asqalani, he writes in Fathul Bari, Sharh Sahih al-Bukhari. Imam Asqalani, the great muhaddis and authority on hadith, he says they chose this day. They used to come the same day every year and did the dance. Why they chose Masjid al-Nabawi? Let me explain. Because they thought if they did the same thing outside Medina, maybe our beloved didn't go there. Maybe he doesn't go there. And they were doing everything to please their Mahbub. They were doing everything to please their Mahbub and Habib for Holy Prophet, so that he may see, and he may be pleased. That's why they used to come there. Because at least while standing inside his house, behind the door,
At least he will see us what we are doing, dancing for his pleasure. That's why they chose Masjid al-Nabawi. And Holy Prophet ﷺ was seeing, looking at him, and he was smiling. He was smiling. And he called Sayyida Aisha radiyallahu ta'ala anha, as our sisters and daughters were standing behind the men and participating in Hadra. Behind men, he called Sayyida Aisha and asked her, Aisha, you want to see them? Dance of love and ecstasy. Dance of love and ecstasy. You want to see them? She said, yes. Then come stand behind me, put your head cheek on your shoulders and look from there. So the Prophet ﷺ stood in front of her and she was behind her and she was also watching and they were dancing. Imam Asqalani says, the reason why they used to come on this particular day of Eid every year, he says, because this was the day when Holy Prophet ﷺ entered Medina after his immigration. When he immigrated from Makkah to Medina, this was his day of entry into Quba. And these Habasha were again present the same day at Quba to receive him. And when they saw Holy Prophet ﷺ entering Medina, they did a great dance of love and ecstasy. Why? That Muhammad has come into Medina. Muhammad has come into Medina. They were in ecstasy. They were overwhelmed by love, overwhelmed by yes. They were drunkenness. They were intoxicated. They were looking at the beauty of the face of Muhammad, and then they were dancing for Holy Prophet. And they used to come every year to celebrate the dance of the coming of Holy Prophet to Medina. I am sorry. And Imam Asqalani says, was there any Eid better than the Eid of reception of Holy Prophet? This is what Imam Asqalani says. The day of Eid festival, when they celebrated the reception of Holy Prophet ﷺ, can there be a Eid better than this Eid? These are the words of Imam Asqalani. Then what happened? While they were dancing, the boys, small boys of Medina came around them in a circle. They also started dancing. So to me this was Hadra. To me this was Hadra of Medina. They also came around them, gathered in a circle. So they were dancing inside in inner circle, and the others were the boys, small boys of Medina were dancing again around them. And they were singing. They were singing. Imam Ahmad bin Hanbal, the whole of Saudi Arabia is Al-Hanbali. And Allama ibn Taymiyyah is Hanbali. And Allama ibn al-Qayyim is Hanbali. And Sheikh Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab is known to be, he says he is Al-Hanbali. I am quoting of that Imam Ahmad bin Hanbal riwayah. Then they were dancing and singing in their own accent, in their own language and accent. And they were singing and saying something. So Holy Prophet ﷺ asked somebody, what are they saying? Hi. He was asked, he was taking interest, watching, and he asked, what are they saying and what are they singing? The companions told, Ya Rasulullah, they are singing Muhammadun Abdun Saleh. Muhammadun Abdun Saleh. Now sing with me, Muhammadun Abdun Saleh. Say loudly. Muhammadun Abdun. Keep on saying. Come on here.
Come on here. Come on, Muaz. Sing with melodious voice. Allahanul Haneen. Muhammadun Abdun Salih. Text that comes through Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal has reported in his Musnad, and Imam Maqdisi after reporting the same hadith says isnaduhu sahihun. And this is reported by Anas radiyallahu ta'ala anhu. He says qala kanatil habashatu. Now these are the words of hadith reported in Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Kanatil habashatu yazfiluna bayna yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yarqusun. Now these are the words of hadith reported by Hazrat Anas radiyallahu ta'ala anhu. He has used the words Anas clearly, yarqusun. Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu says that the people of Habasha, the Sahaba, they used to dance in front of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. He has used the word yarqusun. They used to do raqs, dance, bayna yaday. وَقَالُوا يَقُولُونَ مُحَمَّدٌ عَبْدٌ صَالِحٌ Muhammadun Abdun Salih. And Imam Ibn Hibban reports in his Sahih on authority of Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, أن الحبشة كانوا يسفرون بين رسول الله يرقصون ويتكلمون بكلام لا يفهمه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقولون. They were dancing in front of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and they were singing something in their own language he couldn't understand. He asked, what are they singing about? What are they saying? Qalu, companion said, Ya Rasulullah, they are saying Muhammadun Abdun Salih. Muhammadun Abdun Salih. And another hadith which has been reported by Imam Asqalani in Fathul Bari, and Imam Zalai reports in Nasbur Raya, and Imam Ibn Sa'd reports in At-Tabaqatul Kubra. What happened? This is a report on authority of Ja'far bin Muhammad an-Nabi, that the daughter, small daughter, kid of Hamza radiyallahu ta'ala bin Abdul Muttalib, her small daughter was walking around. The same story is أخذه علي بيدها فألقاها إلى فاطمة في هودجها فاختصم فيها علي وجعفر وزيد بن حارثة حتى ارتفعت أصواتهم فأيقظوا النبي صلى الله عليه وسلم من نومه وقالوا هلموا أقض بينكم فيها. The same story. When Holy Prophet صلى الله عليه وسلم decided in favor of Ja'far ibn Abi Talib, the Holy Prophet صلى الله عليه وسلم said, فقام جعفر, he said in favor of Ja'far, he said فقام جعفر فحاجل حول النبي صلى الله عليه وسلم. The same words again reported over here. And this hadith has been reported by Bara bin Azib also. And the same word, then he started dancing. Holy Prophet asked, what are you doing? He said, this is when the people feel happy because of the pleasure of their king, they dance around him. So we are dancing, I am dancing around my king. And here, there is some addition by Bara bin Azib radiyallahu ta'ala anhu. And this has been reported by Imam Nasai and Imam Ahmad and Imam Ibn Hibban, Imam Bayhaqi, and Ali radiyallahu ta'ala anhu. And an Bara bin Azib Aidan, when Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam decided in favor of Ja'far, فَحَاجَلَ Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam قَدَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ لِخَالَتِهَا وَقَالَ الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ وَقَالَ لِزَيْدٍ أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا فَحَاجَلَ. Zayd bin Sabit, he danced around Holy Prophet ﷺ in the form of a circle. وَقَالَ لِجَافِرٍ أَنْتَ أَشْبَهُهُمْ بِنَا خَلْقًا وَخُلُقًا فَحَاجَلَ بَرَاءَ حَجْلِ زَيْدٍ. Then Hazrat Ja'far, he stood up and he also started dancing in a bigger circle around Zayd ibn Haris. Zayd danced around Holy Prophet and Hazrat Ja'far danced around Zayd. And Sayyidina Ali says, Summa qala li anta minni wa ana mink. Holy Prophet said, Ali, you are from me and I am from you. So he stood up, Sayyidina Ali, فَحَجَلْتُ وَرَاءَ حَجْلِ Ja'far. Ali says, then I started dancing around Ja'far. This became the hadra,
Three great companions were dancing around Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. The first circle was the dance of Sayyidina Zayd. The second circle was the dance of Sayyidina Ja'far. The third circle was the dance of Sayyidina Ali ibn Abi Talib around Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hajala. And this hadith comes in Musnad Ahmad bin Hanbal and in Musnad Bazzar, and Imam Bayhaqi reports and says Isnaduhu Hasanun, and Imam Hakim reports in Al-Mustadrak and he says Hadha al-Hadithu Sahih al-Isnad, this is Sahih. The original story has been reported by Imam Bukhari and Imam Nasai, and the details have been given by Imam Ahmad bin Hanbal and Imam Bazzar and Imam Ibn Hibban and Imam Bayhaqi and Imam Hakim fil Mustadrak, and everybody states this is Sahih al-Isnad. All these Sahaba dance around Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Again it comes in these hadiths an Aliyin, and he says an Aliyin qala alay ataytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa Ja'farun wa Zaydun faqala li Zaydin anta mawlaya, you are my mawla, the freed slave. So Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam when said this word fahajala, Sayyidina Ali says, then Zayd, out of his happiness and joy, he started dancing in front of Holy Prophet. وَقَالَ لِجَعْفَرٍ أَنْتَ أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي فَحَاجَلَ وَرَاءَ زَيْدٍ. Again, another. I am quoting hadith, one book, then other book, then other book, then other book, from various chains, various asanid, from various reporters, various authorities. He says, فَحَاجَلَ وقال لجعفر أنت أشبهت خلقي وخلقي فحجل وراء زيد وقال لي أنت مني وأنا منك قال فحجلت وراء جعفر. Then I started dancing around Ja'far. رواه أحمد والبزار والبيهقي وإسناده حسن وإسناده صحيح. Same has been reported by Imam Tabarani in Al-Mu'jam Al-Awsat and Imam Haythami in Majma' Al-Zawaid. And Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, he states, when Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was coming to Medina, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra bi ba'd al-Madina fa idha huwa bi jawarin yadribna bi duffihinna wa yataghannayna wa yaqulna nahnu jawarin min bani an-Najjar ya habbaza Muhammadun min jar. Anas ibn Malik states that when Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam passed by a certain area of Medina, he saw the girls, they were singing for Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and beating their dufuf. They were singing and beating the dufuf. Yadribna bi duffihinna wa yataghannayna and yaqulna. Then he has quoted in hadith the verses which they were singing about Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الله إني لأحبكن. Holy Prophet stood there, and these are the words of Ibn Majah, Sunan Ibn Majah in Siyasita. Holy Prophet stood there and addressed that small girl, said, Allah is witness that I love you, because you are doing this act for my love. So I love you. And the same words have been reported by Imam Tabarani. فَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ قَلْبِي يُحِبُّكُمْ. Reported by Imam Tabarani. Allah knows and He is witness, my heart love you. And then Imam Abu Nu'aym reports and Imam Abu Ya'la reports, فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِنَّ. Because they were beating the daf and singing for Holy Prophet out of love. Holy Prophet raised his hands and asked, Oh Allah, put blessings in their life. Grant them with your special blessings. And Imam Abu Dawood has reported this hadith. And Imam Ahmad bin Hanbal. And Imam Bukhari has reported in his book At-Tarikh al-Saghir. Imam Bukhari has reported, he has one book At-Tarikh al-Kabir, one At-Tarikh al-Saghir. So Imam Bukhari has reported this in At-Tarikh al-Saghir. Imam Bukhari and Imam Ahmad in Musnad. And Imam Abu Dawood. Again from Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, he says, قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لعبت الحبشة لقدومه فرحا بذلك. Imam Bukhari has
confirmed and certified this reality that the Habasha people who used to come every year and dance in front of Holy Prophet, they started because of they did the same in reception of Holy Prophet when he entered in Medina. So this was the mentioning of some hadith. So what to talk of the companions? Even the animals used to dance for Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Animals used to dance for Holy Prophet. Even the mountains used to dance for Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Even Buraq, which was brought by Sayyidina Jibreel in Laylatul Mi'raj, he started dancing when Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam came out to ride on him, out of pleasure. Buraq started dancing. Imam Tirmizi has reported this hadith. Jami Tirmizi, Kitab Tafsir al-Quran, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bab min Surat Bani Israel, number of hadith is 3131. وقال الترمذي هذا حديث حسن. Imam Ahmad bin Hanbal reported this hadith in Musnad. Imam Ibn Hibban reported in As-Sahih. Imam Abu Ya'la reported in Musnad. And many other A'immah. Hadith is an Anas radiyallahu ta'ala anhu. Anna an-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam utiya bil buraq. Laylat usriya bih. Muljaman musrajan. فاستصعب عليه فقال له جبريل أبي محمد تفعل هذا قال فما راكبك أحد أكرم على الله منه قال فارفض عرقا. And Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, beautifully dressed, nicely dressed, with heights of his beauties, because he had been called by his lover and his beloved, Almighty Allah. He sent Jibreel to bring my beloved to me. So he was going to his beloved and to his lover. When he was the lover, he was his beloved. And when Holy Prophet was the lover, he was the beloved. So nicely dressed, beautifully dressed, when he came for Isra and Miraj, he came out. Buraq was standing there. And because when he saw Holy Prophet ﷺ is riding on him, he couldn't control his passions and sentiments. Buraq couldn't control. Holy Prophet is riding on me, and he started dancing. Sayyidina Jibreel, he said, "Oh Buraq, don't create any." And Holy Prophet ﷺ said, "It was difficult for me to ride on him, because whatever he was doing, it became difficult for me to ride on." So Sayyidina Jibreel stopped him, and he told Buraq, "Nobody like Holy Prophet Muhammad has ever ridden on you. This is the best of the rides in the world." And Imam Ibn Kathir said that thousands and thousands of people, millions of people, and ulama, and mashayikh, and Sufiya, and Ghuraba, and Masakin, and the common masses, they used to come to attend Milad celebrations, and his Mahfil of Naat, and Mahfil of Qiraat, and Mahfil of Sima. He used to convene a Mahfil of Sima also on Milad day, right from Salatul Zuhr to Salatul Fajr. Imam Ibn Kathir has mentioned. From Milad day, from Salatul Zuhr to Salatul Fajr, of course, with breaks of prayers and dinner. With breaks of prayers and dinner. So it was a continuous mahfil of Sima. And he was so happy in that mahfil and Milad celebration. Imam Ibn Kathir says that he himself used to do wajd and raqs with other Sufiya and Mashayikh on the happiness and the rejoicing of Holy Prophet's Milad. These are the words of Imam Ibn Kathir. وَكَانَ يَحْضَرُ إِنْدَهُ فِي الْمَوْلِدِ أَعْيَانُ الْعُلَمَاءِ وَالصُّوفِيَّةِ فَيَخْلَعُ عَلَيْهِمْ وَيَطْلَقُ لَهُمْ وَيَعْمَلُ لِلصُّوفِيَّةِ سِمَاءً مِنَ الظُّهْرِ إِلَى الْفَجْرِ وَيَرْقَصُ بِنَفْسِهِ مَعَهُمْ. He used to do his wajd and raqs with them himself in rejoicing of the Milad celebration of Prophet. Secondly, to establish that all spiritual states and conditions
which the tasawwuf and tariqa and haqiqa is based on. They were not introduced, or they were not innovated, or they were not concocted, and they were not fabricated, and they were not infiltrated by the scholars or the Sufiya or the saints or saintly people afterwards, and they were introduced externally in Islam. Thinking in this way would be totally wrong, baseless, and against any kind of evidence. All spiritual stages which we read and know about the awliya and salihin, and all spiritual states of the hearts, spiritual states of the spirits, and the spiritual states of the inner selves, and spiritual states of the secrets and secrets of secrets, whatever we read in their lives was in fact in existence in the days of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam himself. And we can easily find these states and conditions in the lives of the companions. So these are the roots and origins where tasawwuf, spirituality, suluk and tariqa and haqiqa has emerged from. So it is not an innovation. It is not a new addition to Islam in the later centuries. No, these are the states and conditions which were practiced and which were achieved and attained by the companions in the days of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in his glorious presence. This is the second thing. That's why I am quoting this lesson of spirituality from a book written by a great Imam of Hadith and Fiqh, known as a Salafi Imam, and he is a great Imam of Al-Fiqh Al-Hanbaliyya, and nobody denies his authority, Ibn Qudama, as he is a great grand Shaykh of Allama Ibn Taymiyyah, and great grand Shaykh of Allama Ibn Al-Qayyim, and great grand Shaykh of Allama Hafiz Ibn Kathir. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam recited this verse to his companions, and he says, فَخَرَّ أَحَدٌ مِّن صَحَابِهِ مَغْشِيًّا. There was one young Sahabi sitting in the company of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. He fell down and he became unconscious. He had a wajd. He became unconscious. All of a sudden he fell down on the floor. Just on the sama, in hearing of this Quranic verse. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam never said, "What are you doing? What has happened to you? What is this kind of activity?" No. He realized that this is a state of spirituality. So Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam got up. فَوَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى فُوَادِهِ. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam placed his holy hands on his heart. فَإِذَا هُوَ يَتَحَرَّكُ. And he started trembling like a fish. Then Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam put his hand on his heart. And Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Ya Fata, qul la ilaha illallah." فَقَالَهَا فَبَشَّرَهُ بِالْجَنَّةِ. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, while he was in a unconscious state on the ground, he said, "O my son, say la ilaha illallah." And he recited, raised his voice and recited at the same time, la ilaha illallah. And Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "My companions, look at him. He is a person who will definitely go to Jannah." This spiritual state and this state of ecstasy which he received in the company of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam became an evidence of being his Ahlul Jannah. Then the companions asked, فَقَالَ أَصْحَابُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمِنْ بَيْنَنَا. He is still in us. He is not dead. He is still with us.
and you are guaranteeing him for Jannah? Holy Prophet ﷺ said, قَالَ مَا سَمِعْتُمْ قَوْلَهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. This Jannah has been promised by Almighty Allah for those who fear in standing in front of me. And he had this God fearing, and he achieved the state of ecstasy in the fear of Almighty Allah and in love of Almighty Allah, and he fell down and became unconscious. So this spiritual state of heart will definitely take him to the Jannah. This is reported by Imam Ibn Qudama on authority of great Imams of Hadith. Another narration related by Imam Ibn Qudama on authority of Imam Muhammad bin Hashim. He says, لما نزلت هذه الآية وقودها الناس والحجارة, that some people and some stones would be put in hell, and through the stones hellfire will burn. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam recited this verse of Quran, and Imam Ibn Qudama relates, فَسَمِعَهَا شَابٌ إِلَى جَنْبِهِ. There was a young companion. I am relating all these hadiths related to the young companions of Holy Prophet, youngsters, the youth of that time, the youth of the time of Holy Prophet amongst the companions. So you have to receive some lesson from the youth of Holy Prophet's time. A young person was sitting next to Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and when he heard, all of a sudden he fell down. He raised his voice and he fell down, and Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam became unconscious. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam put his head in his lap. فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فِي حَجْرِهِ رَحْمَةً لَهُ فَمَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَمْكَثَ. And he put his head in his lap for a long time, and he slept there in Holy Prophet's lap as much as he wanted. ثُمَّ فَاتَحَ عَيْنَيْهِ. After quite long time he opened his eyes, and when he opened his eyes he found فَإِذَا رَأْسَهُ فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, that his head is in the lap of Holy Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam. When he opened his eyes, again a state of ecstasy started on him, and he said with loud voice, بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي مِثْلُ أَيِّ شَيْءٍ الْحَجَرِ. مِثْلُ أَيِّ شَيْءٍ Al-Hajar. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that stone, what would be those stones like? What would be those stones like? What would be those stones like? These were the words on his mouth, on his tongue, and he was repeating them again and again. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, try to control your condition. What has happened to you, it is already enough. Then again Imam of Almighty Allah, we are going to read and transmit some of traditions, some spiritual transmissions which have been related by Imam Ibn Qudama in his book Kitabur Riqqati wal Buka. This is the book at the moment which I am holding, and in the last session I am giving a lesson from Kitabur Riqqati wal Buqa. This great book on spirituality and on renunciation and on weariness has been written by the great Imam Muwaffaq al-Din Abdullah bin Ahmad bin Qudama al-Maqdisi al-Hanbali, and he has been the student
one of the most famous students of Sayyidina al-Ghawsul Azam, Shaykh Abdul Qadir al-Jilani radiyallahu ta'ala anhu. He has been his student, Imam Ibn Qudama al-Maqdisi al-Hanbali. And he wore khirqah of tasawwuf from Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani himself. And he is known to be, I would say he is wrongly known to be, one of the prominent Salafi scholars and muhaddiseen. Some people consider him in the list of Salafi scholars by mistake. But his position is that he was a murid, a disciple, and he received the khirqah of tasawwuf, of suluk, from Sayyidina Ghawsul Azam Shaykh Abdul Qadir Jilani. He says, Al-Basani khirqatan. This is one aspect of his career, academic career. Other aspect, very interesting, is that he is grand Shaykh of Allama Ibn Taymiyyah. He is great grand Shaykh of Allama, great grand Shaykh of Allama Ibn Taymiyyah. This is other aspect of his personality. And he is the one who is author of Ar-Rawdah fi Usul al-Fiqh and Al-Umdah and Al-Kafi fi al-Fiqh al-Hanbaliyya and Lum'atul I'tiqad and Al-Mughni Sharh Mukhtasar Al-Khiraqi and Al-Mizan fi Usul al-Fiqh. He is known to be the great Imam of Al-Fiqh al-Hanbaliyya, great Imam of Fiqh al-Hanbaliyya. And he was given the title of Shaykh al-Islam. He was born in 541 Hijrah. His book Kitab al-Riqqah wal-Buka, I'm quoting from this book. He relates through Muhammad bin Yazid bin Khunais, and from him Sayyid bin Sulaiman al-Wasiti relates on his authority. First of all, Sayyid bin Sulaiman, and he relates all traditions with complete, continuous asanid, chains of authority. Every single tradition he quotes is with continuous authority, chain of authority. Bil asanid al-muttasila, ala tariq al-muhaddiseen. And Imam Sayyid bin Sulaiman al-Wasti relates from Muhammad bin Yazid bin Khunais. And he relates from Abdul Aziz bin Abi Rawad. And Abdul Aziz bin Abi Rawad, he was one of the great Atba'ut Tabi'een who died in 159. And Imam Abdullah bin Mubarak said that whenever he used to speak and deliver the lecture, you would see the tears on his face and cheeks. He was amongst the great worshippers, renouncers. This Abdul Aziz bin Abi Rawad, his actual name is Abdul Aziz bin Maymun bin Abi Rawad bin Badr al-Makki. And he was a Siqa Imam of Hadith. This is stated by Imam Yahya bin Sa'id al-Qattan. And same is declared by Imam Abdullah bin Mubarak about him. So this is a great, reliable and Sikha authority on Hadith. Imam Ibn Qudama has related on his authority, and he says, when this Quranic verse, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, verse number 6 of Surah At-Tahrim was revealed, that, O believers, you should save yourself
and your family and children from the hellfire. You should work hard to save yourself and your family from hellfire. When this verse of Holy Quran was revealed, he says, Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was in the company of the companions. They were sitting in the company of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam qara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi. He recited this verse on his companions. This lesson of today will serve two things. One, of course, to open the fountain of spirituality and spiritual relationship to Almighty Allah through this lesson of suluk. Secondly, to establish that all spiritual states and conditions which the tasawwuf and tariqah and haqiqah is based on, they were not introduced, or they were not innovated, or they were not concocted, and they were not fabricated, and they were not infiltrated by the scholars or the Sufiya or the saints or saintly people afterwards, and they were introduced externally in Islam. Thinking in this way to be totally wrong, baseless, and against any kind of evidence. All spiritual stages which we read and know about the awliya and salihin, and all spiritual states of the hearts, spiritual states of the spirits, and the spiritual states of the inner selves, and spiritual states of the secrets and secrets of secrets, whatever we read in their lives was in fact in existence in the days of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam himself. And we can easily find these states and conditions in the lives of the companions. So these are the roots and origins where tasawwuf, spirituality, suluk and tariqah and haqiqah has emerged from. So it is not an innovation. It is not a new addition to Islam in the later centuries. No, these are the states and conditions which were practiced and which were achieved and attained by the companions in the days of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in his glorious presence. This is the second thing. That's why I am quoting this lesson of spirituality from a book written by a great Imam of Hadith and Fiqh, known as a Salafi Imam, and he is a great Imam of Al-Fiqh Al-Hanbaliyya. And nobody denies his authority, Ibn Qudama. As he is a great grand Shaykh of Allama Ibn Taymiyyah, and great grand Shaykh of Allama Ibn Al-Qayyim, and great grand Shaykh of Allama Hafiz Ibn Kathir. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam recited this verse to his companions, and he says, فَخَرَّ أَحَدٌ مِّن صَحَابِهِ مَغْشِيًّا. There was a one young Sahabi sitting in the company of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. He fell down and he became unconscious. He had a wajd. He became unconscious. All of a sudden he fell down on the floor. Just on the sama, in hearing of this Quranic verse. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam never said, "What are you doing? What has happened to you? What is this kind of activity?" No. He realized that this is a state of spirituality. So Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam got up. فَوَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يَدَهُ عَلَى فُوَادِهِ. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam placed his holy hands on his heart. فَإِذَا هُوَ يَتَحَرَّكُ. And he started trembling like a fish.
when Holy Prophet ﷺ put his hand on his heart. And Holy Prophet ﷺ said, Ya Fatah, Qul La ilaha illallah, faqalaha fabasharahu bil Jannah. Holy Prophet ﷺ, while he was in a unconscious state on the ground, he said, O my son, say La ilaha illallah. And he recited, raised his voice and recited at the same time La ilaha illallah. And Holy Prophet ﷺ said, my companions, look at him, he is a person who will definitely go to Jannah. This spiritual state and this state of ecstasy which he received in the company of Holy Prophet ﷺ became an evidence of being his Ahlul Jannah. Then the companions asked, فَقَالَ أَصْحَابُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمِنْ بَيْنَنَا. He is still in us. He is not dead. He is still with us. And you are guaranteeing him for Jannah? Holy Prophet ﷺ said, قَالَ مَا سَمِعْتُمْ قَوْلَهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. This Jannah has been promised by Almighty Allah for those who fear in standing in front of me. And he had this God-fearing, and he achieved the state of ecstasy in the fear of Almighty Allah and in love of Almighty Allah, and he fell down and became unconscious. So this spiritual state of heart will definitely take him to the Jannah. This is reported by Imam Ibn Qudama on authority of great Imams of Hadith. Another narration related by Imam Ibn Qudama on authority of Imam Muhammad bin Hashim. He says, لما نزلت هذه الآية وقودها الناس والحجارة, that some people and some stones would be put in hell, and through the stones hellfire will burn. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam recited this verse of Quran, and Imam Ibn Qudama relates, فَسَمِعَهَا شَابٌ إِلَى جَنْبِهِ. There was a young companion. I am relating all these hadiths related to the young companions of Holy Prophet, youngsters, the youth of that time, the youth of the time of Holy Prophet amongst the companions. So you have to receive some lesson from the youth of Holy Prophet's time. A young person was sitting next to Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and when he heard, all of a sudden he fell down. He raised his voice and he fell down. And Holy Prophet ﷺ became unconscious. Holy Prophet ﷺ put his head in his lap. فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فِي حَجْرِهِ رَحْمَةً لَهُ فَمَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَمْكَثَ. And he put his head in his lap for a long time, and he slept there in Holy Prophet's lap as much as he wanted. ثُمَّ فَاتَحَ عَيْنَيْهِ. After quite long time he opened his eyes, and when he opened his eyes he found فَإِذَا رَأْسَهُ فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, that his head is in the lap of Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam. When he opened his eyes, again a state of ecstasy started on him, and he said with loud voice, بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي مِثْلُ أَيِّ شَيْءٍ الْحَجَرِ. مثل أي شيء الحجر. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that stone, what would be those stones like? What would be those stones like? What would be those stones like? These were the words on his mouth, on his tongue, and he was repeating them again and again. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, try to control your condition. What has happened to you, it is already enough. Then again Imam Ibn Qudama reports on authority of Imam Hassan al-Basri radiyallahu ta'ala anhu,
And the same narration has been related on authority of Imam Anas bin Sirin also. And he relates this on authority of Huzaifa radiyallahu ta'ala anhu, the great companion of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. He says, Kana shabun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yabki inda zikrin nar. There was a youngster in the days of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in Medina Tayyibah. Whenever he heard mentioning of dozakh, mentioning of Jahannam, mentioning of hellfire, he used to cry a lot. He used to cry. Hatta habasahu zalika fil bayt. And once he started crying, and he went on crying, and he went on crying, so much so that he shut his door and locked himself in a room, just to cry. He locked himself in a room. See, these are the practices of the companions. Some people think that are these kind of conditions and practices, can these things be established and proved in the lives of the companions? Yes, all these conditions have been mentioned in the lives of companions. In the days of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, he locked himself in the door, in his room. فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فلما نظر إليه الشاب قام فأعتنقه وخر ميتا. Holy Prophet صلى الله عليه وسلم went to his house. He asked, for the last so many days I have not seen that youngster, that young boy. Companions told him, Ya Rasulullah, he has locked himself in his house and he is going on crying, and he is crying. Holy Prophet ﷺ went to his house to see him. When he entered his room and the youngster, the young boy saw him, he stood up. While he was crying, he stood up and he all of a sudden embraced Holy Prophet ﷺ. He took Holy Prophet in his arms, embraced, and when he embraced Holy Prophet ﷺ, all of a sudden he fell down on the floor and he was died. He was dead. The companions found him dead. Holy Prophet ﷺ then arranged his grave and his burial and read Salatul Janaza on him. And he put with his own hands in his grave. And Holy Prophet ﷺ said, this was the person who asked for refuge from Almighty Allah, and he gave him. Then there was another hadith reported by Imam Ibn Qudamah, and this hadith has been reported by Thabit al-Bunani on authority of Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu. He says, دَخَلْنَا عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْأَنصَارِ وَهُوَ مَرِيضٌ. The companions say, Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu says that we went to see a person who belonged to the tribe of Ansar, to a tribe of Ansar. He was ill, he was sick. We went to see him. We were sitting there and inquiring about his health. In front of our eyes, he died. That young person, he died while we were sitting in his room. فَبَسَطْنَا لَهُ ثَوْبًا. So we put some cloth, a chadar, a cloth on him, and then we came out and we told to his old mother. There was an old lady, his mother sitting there. He was quite old. We told her, Ummun lahu ajuzun kabiratun indanas. We told her. And somebody amongst us told him, whatever has happened to your son, be patient and contented with Almighty Allah. Do sabr. Have patience and contentment on Almighty Allah. She understood what we were saying.
She said, Amata ibni, has my son died? What are you telling me? What are you talking about? Has my son died? We said, Naam, yes. Then he asked, Qalat, Ahaqqun ma taqulun? Is it right? Has he really died? He was an old lady, companion of Holy Prophet ﷺ, and she had embraced Islam few years before. She left Makkah, and the kuffar and her family came to Medina, saw Holy Prophet ﷺ, embraced Islam. Soon after her embracement, her young son died. They said, yes, we are telling you the truth. فَمَدَّتْ يَدَهَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَتْ اللَّهُمَّ تَعْلَمُ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَهَاجَرْتُ إِلَى رَسُولِكَ. Oh Allah, she said, oh Allah, you know that I embraced Islam and I migrated to your beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. She raised her hands and said, oh Allah, you know that I embraced Islam and migrated to your beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. And at that time I asked you that I am coming to your beloved Prophet and embracing your deen of Islam. Please help me in every time of difficulty. So now there would be no more difficult time on me in my life than this day. Help me now and don't leave me alone. This is the only son which I have, and if he dies, then there is nobody to help me. And he had already died. When she said this thing, this comes in hadith, and Allama Ibn al-Jawzi has also quoted this thing, and Imam Ibn Qudama has reported on the authority of Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, and Allama Ibn Taymiyyah quotes in his book on Karamat, and many other scholars have quoted this thing. They said, وَكَاشَفَتْ الصَّوْبُ عَنْ وَجْهِهِ. She removed the clothes from his face, and he said, we were still sitting there. فَكَاشَفَ الصَّوْبُ عَنْ وَجْهِهِ. His young son who had died, he removed the cloth of his face, he got up and said, I am alive. فَمَا بَرِئْنَا حَتَّى طَعِمْنَا مِنْهُ. Then he sat with us, and he had lunch and dinner with us, and after that we went back. After death, with dua of that old lady, in the name of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, he was again, Almighty Allah turned him back to life. Then a beautiful tradition